نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ زمین توڑ بھی دے تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شرفنا على سائر الامم برسالته من اختص من بين الانام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه طبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دے، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات بہت دیر سے علماء کرام کی نورانی بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور شہنشاہ ترنم حضرت مولانا قطب الدین صاحب کی نعت پاک سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ کر۔ حضرت مولانا نمونہ اسلاف استاذ العلماء حضرت مولانا منصور احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ اشاعت العلوم بلہرہ گنج کے صاحبزادے حضرت مولانا تنویر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے ایک فرمائش کیا ہے۔ بلہرہ میں ایک جمعیت کی میٹنگ تھی جس میں نے ایک نعت پڑھا تھا، اس کی فرمائش انہوں نے کیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر سے میری ماں بہنوں پہ انشاءاللہ آؤں گا۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس دیکھو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تو
تجھے دست قدرت نے سا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت کی فرمائش تھی میں نے پورا کیا۔ ماشاءاللہ میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں بہت دیر سے بیٹھی ہیں۔ آج تھا 11 ربیع الاول، کل ہے 12 ربیع الاول، اور اس وقت رات جو گزر جاتی ہے مغرب کے بعد سے پھر سے 12ویں والا دن شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھیے 12 ربیع الاول شروع ہو گیا ہے۔ اور 12 ربیع الاول ماشاءاللہ یہ ربیع الاول جو ہے اتنا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے میں اس وقت کا نقشہ کھینچتا ہوں۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کھلانے کے لیے اس کی بہن ہوتی ہیں، اس کو کھلانے کے لیے اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کو کھلانے کے لیے اس کے چچا ہوتے ہیں، اس کو کھلانے کے لیے اس کے بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے کسی نے کہا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر وام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نا پروردگار کو، سائے پسند آئے نا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ آؤ جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے میری ماں اور بہنیں اچھے طریقے سے جانتی ہیں، جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے ماموں کو خبر ملتی ہے کہ بھانجا آ گیا ہے، ماموں دوڑتے ہوئے اپنے بہر کے گھر آتا ہے اور بچے کو کھلاتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ بچہ کتنا بڑھیا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے کوئی بھی کھلانے والا نہیں، تو سنیے کون کھلانے کے لیے آ رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ملائکہ کے سردار جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اے ملائکہ کے سردار جاؤ، میں نے یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دنیا میں بھیج دیا ہے، ذرا جاؤ نا لوری سنا کر آؤ۔ میری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو لوری سناتی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تو بچوں سے کہتی ہیں آرے ہے پارے ہے ندیا کنارے ہے، سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لے لے بابو کا ایک گھوٹ تھا، بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو ذرا غور سے سنیے جبریل علیہ السلام کتنا بڑھیا کھلائے، اللہ نے بھیجا آمینہ بی بی کے گلشن میں، آج کے بعد سے آپ بھی اسی طرح کھلائیے گا، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے صلی اللہ وسلم، پڑھتے صلی اللہ وسلم کہ آج درودی وار نبی جی اللہ اللہ، ذرا زور سے کہیے سب لوگ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ میری ماں اور بہنیں بھی کہیں آج کے بعد سے بچے کو کھلائیے گا تو اللہ 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 لا الہ الا ہو، جیسے تربیت کریں گے آپ ویسے بچے کے اندر اثر کرے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے آقا کو کس طرح کھلا رہے ہیں غور سے سنیے۔ جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دی رحمان، اللہ اللہ کہیے،
کتاب میں لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ قیامت سے پہلے کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لے لے گا، قیامت 40 سال آگے، قیامت 40 سال آگے، تو جب اتنے لوگ ایک ساتھ مل کر اللہ اللہ کہیں گے پھر تو پوچھنا ہی نہیں۔ جبرائیل آئے جھولا جھولائے لوری دی رحمان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تجھ پہ قربان نبی جی اللہ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اللہ اللہ اللہ، ابھی تک آواز نہیں آ رہی ہے سب لوگ۔ جبرائیل آئے جھولا جھولائے لوری دی رحمان، کیا لوری دی اللہ نے؟ سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تجھ پہ قربان نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو۔ ہائے ہائے، ہمارے نبی جس موسم میں تشریف لائے، جس مہینے میں تشریف لائے، وہ ربیع کا مہینہ ہے، ربیع الاول ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور جب بہار آتی ہے تو بہار سے پہلے پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، خزاں ہوتا ہے، اس سے پہلے پتجھڑ ہوتا ہے، جب پتے جھڑ جاتے ہیں، جب پتے گر جاتے ہیں، پیڑ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر پیڑ میں جب ایک دم ہریالی آ جاتی ہے تو سمجھیے موسم ربیع ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بہار کا موسم، ہمارے نبی موسم ربیع میں تشریف لائے۔ غور سے سنیے گا تو ہمارے نبی کتنا خوبصورت تھے۔ ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ، جھڑتا ہے منہ سے پھول، نور سا بدلا چاند سا مکھڑا، نور سا بدلا چاند سا مکھڑا، ہنستا ہے پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری ماں اور بہنیں آج کے بعد سے اسی طرح بچوں کی تربیت کریں گی، کیوں کسی نے کہا ہے کہ ہے درس گاہ اولی آگوش مادری، ہے درس گاہ اولی آگوش مادری، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے۔ میری ماں اور بہنیں آج یہ سوچ کر اٹھیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو کچھ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ پورا پورا اس پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایسا سنیے کہ جب جلسہ ختم ہو تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے، اور جلسہ ختم ہو آپ آنکھ بن کر کان بن کر کے سن رہے تھے، اور جب جلسے کے بعد باہر جائیں لوگ پوچھیں کہ کیا کیا بیان میں سنی ہے، تو آپ کہہ دیں کہ مولانا صاحب یہی تو کہیں کہ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے۔ ہم کہیں پیاز کھانا حرام ہے، آپ سن لیں پیاز کھانا حرام ہے۔ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہاں بالکل بڑھیا سنیں گے۔ وہ مولانا صاحب جلسے میں بیان فرما رہے تھے، اور ایک صاحب پورا مجمع اٹھ کے چلا گیا تھا، صرف ایک صاحب بیٹھے تھے۔ مولانا سوچے واہ، کم سے کم ایک صاحب کو تو میری بات خوب پسند آئی ہے۔ جلسہ جب ختم ہو گیا ان کو قریب بلائے، کہے کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آپ تو بہت غور سے سن رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بات یہ ہم بھی چلے گئے ہوتے، وہ بات یہ ہے نا آپ جس کرسی پر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں وہ کرسی میرا ہی ہے، اس لیے اس کو گھر لے جانے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ وہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، ایک صاحب آگے بیٹھ کے زور زور سے رو رہے تھے، خوب رو رہے تھے۔ مولانا سمجھے باپ رے، ایک صاحب کو تو میری بات بہت پسند آئی اسی لیے تو رو رہے ہیں، اور مولانا خوب جذبات میں اور تقریر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا مجمع ہی چلا گیا، صرف ایک آدمی جو رو رہا ہے خوب رو رہا ہے۔ جلسہ بھی ختم، رو ہی رہا ہے۔ مولانا قریب بلائے کہے کہ بھائی چھوڑو جانے دو، اللہ معاف کر دے گا، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اللہ نے آپ توبہ کر لی تو آپ جنت میں جائیں گے، چھوڑی جانے دیجیے۔
मत रोइए आप। तो कह रहा मौलाना साहब बात ये नहीं है, अरे बात ये है कि हम एक खसी पाल रखे थे कुर्बानी के लिए, खसी, और वो खसी का जो दाढ़ी था ना, वो दाढ़ी खसी की बिल्कुल आप ही की जैसे दाढ़ी थी। और जब आप तकरीर कर रहे थे, आपकी दाढ़ी जो हिल रही थी, वो मोरा खसी याद शुद, वो बार बार मुझे खसी याद आ रहा था, इसलिए मुझे रुवाई आ रही है, न कि आपका बयान और तकरीर सुनकर। तो हम भी बहुत ज़्यादा गलत फहमी में इंशाल्लाह मुब्तला नहीं होंगे। हाँ, जैसे देखेंगे आपकी आंख बंद हो रही है तो इंशाल्लाह कौन चाहेगा कि हम बर्फ़ की सिल्ली बन जाए और आप लोग बर्फ़ बन जाएं। ठंडा का मौसम भी शुरू हो गया, गौर से देखिए। माशाल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के नौजवानों का। इतनी खुशी हो रही है ब्यूली में आकर, मौलाना कमरुद्दीन साहब नाच सुना रहे थे, नौजवान यहाँ के, नौजवान यहाँ के, तो दो शेर मेरे ध्यान में भी आ रहा था। सजी है महफिले सरकार आज भी होली में, सजी है महफिले सरकार, सजी है महफिले सरकार आज भी होली में। बहुत अच्छा। बटेगी रहमते सरकार आज भी होली में, बटेगी रहमते सरकार आज भी होली में, सजी है महफिले सरकार। माशाअल्लाह हमारे ये जो कमेटी के लोग हैं, हजरत कारी हाफिज़ व कारी इश्तियाक अहमद साहब जो यहाँ के इमाम व खतीब हैं, और जनाब भाई दिलशाद अहमद साहब, जनाब भाई मेराज अहमद साहब, डॉक्टर अकमल हुसैन साहब, ज़ैनुद्दीन साहब, जनाब जहांगीर आलम साहब, भाई इजहार आलम साहब, भाई फरहान गोलू साहब, सरफराज अहमद साहब, सोनू भाई, और माशाअल्लाह यहाँ के नौजवान हैं। इन नौजवानों के बारे में अभी कुछ कहूँगा। यहाँ के भाई जनाब इमामुद्दीन साहब, भाई तनवीर आलम साहब, भाई सुफियान साहब, जनाब भाई जुगनू प्रधान साहब, इंजमामुल हक भाई, और रईस अहमद मुर्गा वाले, और फखरुद्दीन चाय वाले। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की ज़िंदगी में खूब कामयाबी अता फरमाए। मैं इन लोगों के बारे में ज़रूर ये शेर कहूँगा कि मेरे नौजवान साथियों, तू को इतना मीठा कि तू न रहे, तू को इतना मीठा कि तू न रहे, तेरी हस्ती का रंग बो न रहे, हूँ में इतना कमाल पैदा कर, हूँ में इतना कमाल पैदा कर कि बजुज़ हो के गैर हो न रहे, बजुज़ हो के गैर हो न रहे। माशाअल्लाह यहाँ के नौजवानों ने बहुत मेहनत किया जिन्होंने इस जलसे को सजाया। आइए मैं अपने मकसद असली की तरफ गामज़न होना चाह रहा हूँ। हमारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जो तशरीफ़ लाए, ये महीना बहुत बाबरकत। हमारे नबी जिस शहर में तशरीफ़ लाए वो शहर बहुत बाबरकत। हमारे नबी जिस मौसम में तशरीफ़ लाए वो मौसम बहुत बाबरकत। हमारे नबी सब नबियों में आला, हमारे नबी सारे इंसानों में आला। हमारे नबी जिस ज़मीन पर आए वो ज़मीन सारे ज़मीनों से आला। हमारे नबी जिस दिन तशरीफ़ लाए वो दिन सारे दिनों का आला। अल्लाह अकबर। हमारे नबी को इमामुल अंबिया कहा गया है, किसी नबी को इमामुल अंबिया नहीं कहा गया। ज़रा गौर से सुनिए, जो इमाम होता है, इमाम के ना आगे कोई होता है ना इमाम के अगल बगल में कोई होता है। हमारे नबी इमामुल अंबिया है। हमारे नबी के दौर में कोई भी नबी नहीं थे और हम नहीं, हमारे नबी के आगे क़यामत तक कोई नबी आएगा। गौर से सुनिएगा, गौर से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबने यही कहा, सबने वसीयत किया अपने रहने वालों को कि सुनो, आखिरी जो नबी आएंगे उनका मकाम और मर्तबा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा उनका मकाम और मर्तबा कि अगर उनकी उम्मत उस नबी के सुन्नत पर अमल करेगी तो सबसे पहले जन्नत में भी वही जाएगी, सबसे पहले जन्नत में भी वही जाएगी। गौर से सुनिएगा, 1,24,000 अंबियाए किराम आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मैं बात आपको बता रहा हूँ। मगरिब से कुछ पहले का वक्त है, गौर से सुनिए, मगरिब से कुछ पहले का वक्त है। पहाड़ी पर प्यारे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आपके साथ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आपके साथ तशरीफ़ फरमा है। क्या देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र का आदमी आया
لاٹھی ٹیکتے ہوئے اور آ کر پیارے آقا سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پیارے آقا نے جواب دینے کے بعد سے فرمایا تیرے سلام سے تو یوں لگتا ہے کہ تو انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق ہے، دوسری مخلوق ہے۔ تو جو دو بوڑھے جو ادھیڑ عمر کے جنہوں نے سلام کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آقا نے ان سے کہا کہ تیرے سلام سے تو یوں لگتا ہے تو انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں جنات ہوں، میں جنات ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس جن نے کہا میرا نام یاما ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر تیرے ابو کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا دہاما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا ان سے کہ تمہارے دادا کا نام کہا ہے کیا ہے؟ اس نے کہا نعامہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا تمہارے پردادا کا نام کیا ہے؟ اس بوڑھے جن نے کہا میرے پردادا کا نام ابلیس ہے، ازاجیل ہے، میرے پردادا کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی بات جب سنا کہ میرے پردادا کا نام ابلیس ہے، میں نے اس سے کہا کہ اچھا تیرے پردادا کا نام ابلیس ہے تو ابلیس کے خاندان سے ہے، پھر یہاں پہ میرے سامنے تمہارا کیا کام؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جس وقت میں، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا تیری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جس وقت حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب سنیے گا حابیل اور قابیل کا جو واقعہ آیا سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آیا۔ آدم علیہ السلام کے 1,24,000 انبیاء کرام آئے، 1,24,000 انبیاء کرام میں سب سے پہلے جو پیغمبر ہیں، سب سے پہلے جو نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اور یہ جنات جو بوڑھے جنات ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اس وقت تو چھوٹا سا بچہ ہے تو اس وقت تیرا کیا کام تھا؟ وہ بوڑھے جنات نے کہا اس وقت میرا یہ کام تھا کہ میں پہاڑوں پہ جا کر اچھلنا سیکھتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا سیکھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا میں نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہوں، میں نے شیس علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ دیکھا، میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کا زمانہ دیکھا، میں نے یوسف صدیق اللہ کا زمانہ دیکھا، میں نے داؤد خلیفۃ اللہ کا زمانہ دیکھا، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ دیکھا، میں نے عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ دیکھا۔ یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں نے بیٹھ کر ان کے درس میں نے شریک ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب انجیل پڑھا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جب انجیل پڑھا رہے تھے، انجیل پڑھاتے وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے اے یاواجن تو نے سارے نبیوں کا زمانہ دیکھا، آدم کا زمانہ دیکھا، آدم صفی اللہ کا زمانہ دیکھا، نوح نجی اللہ کا زمانہ دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کا زمانہ دیکھا، یوسف صدیق اللہ کا زمانہ دیکھا، تو نے 1,24,000 انبیاء کرام کا زمانہ دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ تم آخری نبی انتم رشی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھو گے۔ سنو میں عیسیٰ تجھ سے کہہ رہا ہوں میرا سلام جا کر پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ اس امت کا جو آخری نبی تھا آپ سے پہلے جو نبی آیا عیسیٰ اس نے آپ کو سلام کہا ہے، وہی میں سلام آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، وہی میں سلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمارے نبی کتنا خوبصورت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ زمین و آسمان میں آپ سا مثال نہ ملے، زمین و آسمان میں آپ سا مثال
نمیل مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم